اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الحمد للہ الذی انزل القرآن و امرنا بترتیلہ و تجویدہ حيث قال ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. محترم و محتشم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کا پڑھنا پڑھانا، سمجھنا سمجھانا بہت ہی بڑی سعادت ہے. قرآن مجید فرقان حمید، اس کے ساتھ تعلق جوڑنا کسی بھی لحاظ سے، چاہے اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے، چاہے اس کے حروف کی تلاوت کرتے ہوئے، اس کی آیات ربانی قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ کو پڑھتے رہنا، یقیناً ہر ایک کسی بھی لحاظ سے اس کے ساتھ تعلق جوڑنا یقیناً بہت بڑی سعادت ہے. ناظرین کرام، آج ایک بہت ہی پیارا عمل ذکر کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے تنگ دستی کو اور فقر و فاقہ کو دور کرنا چاہے تو یقیناً یہ عمل اس کے لیے بہت ہی زبردست نسخہ کیمیا ہے، اور عمل بھی بہت ہی مختصر لیکن ہے بہت پر اثر. بزرگان دین نے بھی اس کو اپنایا، اور یقیناً جو لوگ آج تک اس عمل پر اس کو اپنے اعمال کے اندر شامل کر رہے ہیں تو یقیناً وہ کن کن برکات سے مستفید ہو رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کو کن کن ذرائع سے رزق عطا فرما رہے ہیں، وہ ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہے. حضرات کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی مختصر اور چھوٹی سورہ مبارکہ ہے جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. اگر سورہ اخلاص کو گھر میں داخل ہوتے وقت اگر سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو واللہ اللہ رب العالمین غیبی طور پر جو رزق کے بند دروازے ہوتے ہیں انہیں تو کھول ہی دیتے ہیں، لیکن ایسے ایسے دروازے کھول دیتے ہیں کہ انسان کا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اور وہ صرف رزق کے دروازے اسی شخص ہی کے لیے نہیں کھلتے، بلکہ سبحان اللہ اس کے آس پڑوس کے جتنے گھر ہیں اللہ تبارک و تعالی سب ہی گھروں کے اندر وافر مقدار میں رزق حلال نصیب فرماتے ہیں. ناظرین کرام، آج نہ جانے بڑے بڑے بزنس مین ایسے بزنس کی تلاش میں ہوتے ہیں جن سے ان کا کاروبار عروج پر چلا جائے، کاروبار کو ترقی مل جائے. اور ہر ایک شخص کی ایک خواہش ہے دنیا میں، ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے مجھے بلندی اور عروج ملے، لیکن واللہ قرآن سے تعلق کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی جو عروج اور بلندی اور جو ترقی دیتے ہیں اس میں پستی ہرگز نہیں، اس میں پستی ہرگز ہی نہیں، اس میں ترقی ہی ترقی ہے. تو آئیے قرآن سے تعلق جوڑیے. دنیا کے اندر رہتے ہوئے یقیناً آپ کی بہت سی مصروفیات ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں اس کو کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے، گھر کے باہر کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے، خاندانی امور کو بھی دیکھنا ہے، اور نہ جانے بیماریاں بھی ہیں. اور بیماریاں تو اب بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں اور بیماریاں جو ایک ان کی آماج گاہیں بن چکی ہیں ہمارے گھروں میں، وہ وجہ یہی ہے کہ ہمارا دین سے اور قرآن سے تعلق بہت کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ پہلے کا مسلمان اور آج کے مسلمان میں فرق کیا ہے. پہلے کا مسلمان
اپنی صبح کا آغاز اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت سے کیا کرتا تھا، اور اس کے بعد سبحان اللہ وہ اللہ کے قرآن اور سبحان اللہ نبی کے فرمان کے مطابق اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ کے کلام کی تلاوت کی آواز گھر گھر سے آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! اب تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ آج کے مسلمان کی صبح کا آغاز بھی 10 بجے ہی ہوتا، 10، 11، 12 نہ جانے کتنے بجے ہوتا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے، جب معاشرے کے اندر رات کو دیر تک جاگنا یہ رائج ہو جائے اور صبح دیر سے اٹھنا یہ عام ہو جائے، تو پھر فقر و فاقہ اور تنگ دستی یہ وہ گھر ان کی آماج گاہیں اور بیماریاں اور پریشانیاں ان گھروں کے اندر اپنی جگہ لے لیتی ہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی صبح کا آغاز ٹی وی آن کرنے سے نہیں بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے کریں۔ میں یہ آج ایک بہت ہی دل کی گہرائی سے یہ ایک میسج دے رہا ہوں کہ کوشش کیجئے، اب تو قرآن کا مہینہ بھی آنے والا ہے۔ سبحان اللہ! قرآن کا مہینہ بھی آنے والا ہے، ماہ رمضان بھی آنے والا ہے۔ اب تو آنے والی شب بھی وہ آنے والی ہے، سبحان اللہ، کہ جس میں میرے اور آپ کی زندگی کے فیصلے، میرے اور آپ کے رزق کے فیصلے، نہ جانے کون کون سے فیصلے رب العالمین اس شب میں میرے اور آپ کے لیے کریں گے۔ آئیے ہم آج عہد کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنی صبح کا آغاز بھی اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت سے اور اس کے کلام مجید فرقان حمید سے کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کا کوئی نہ کوئی حصہ گھر میں داخل ہوتے وقت، جاتے وقت، نکلتے وقت، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت ضرور تلاوت کریں گے اور اس کو اپنے سینے میں محفوظ کریں گے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی جانب، اور آج منڈے ہے، اور منڈے والے دن ہمارا فارمیٹ آپ جانتے ہیں، ہمارا فارمیٹ ہوا کرتا ہے کہ ہم عربک الفابیٹس، جس میں الحمدللہ ہم نے آپ کو بالترتیب ایک ایک حرف، اس کی پرناؤنسیشن اور باقاعدہ صحیح معنوں میں اس کے مخارج اور اس کی ادائیگی کا طریقہ الحمدللہ ہم نے سکھلایا۔ اس کے بعد باقاعدہ ہم نے آپ کو حروف کی پہچان بھی مختلف شارٹس حروف میں آپ کو کرائی، اور اس کے بعد الحمدللہ آپ کو حرکات کی پہچان کرائی، اور پھر حرکات کا یہ اصول بھی آپ کو بتایا کہ حرکات کا یہ اصول ہے کہ اسے بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیا پڑتے ہیں۔ یقیناً آج بھی اسی کی پریکٹس جاری رکھیں گے، کیونکہ محسوس کیا کہ اکثر ہمارے جو ناظرین ہیں وہ غلط قرآن پڑھنے کی ایک وجہ یہی ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو بعض حروف کو کھینچ دیتے ہیں اور بعض حروف کو شارٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حرکات یعنی کہ زبر، زیر، پیش، فتحہ، ضمہ، کسرہ، ان میں سے کوئی بھی حرکت ہوگی کسی بھی حرف پر تو ہم اسے کھینچیں گے نہیں ہرگز، اور نہ ہی اس کو جھٹکا دیں گے۔ اور اس سے پہلے بھی پروگرام کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ اگر زبر کے بعد الف ہے تو پھر کھینچا جائے گا، زیر کے بعد اگر یا ہے تو پھر کھینچا جائے گا، اور اگر پیش کے بعد ضمہ کے بعد واو ہے تو پھر اسے کھینچ کر پڑھیں گے۔ لیکن اگر زبر کے بعد الف نہیں، زیر کے بعد یا نہیں اور پیش کے بعد واو نہیں تو ہم اسے بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیا پڑھیں گے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج بھی اسی کی پریکٹس اور اسی کی مشق کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھ رہے ہیں زبر، زیر اور پیش کی مخلوط مشق۔ زبر یعنی فتحہ، زیر یعنی کسرہ اور پیش یعنی ضمہ۔ عربی میں پیش کہتے ہیں اور اردو میں پیش کہتے ہیں اور عربی میں ضمہ کہتے ہیں۔ ناظرین کرام آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام، پہلے با لکھا ہوا ہے، پھر
با کے اوپر زبر ہے، دوسرے میں با کے نیچے زیر ہو اور تیسرے میں پیش ہے، تو یعنی کہ ان کو ملا کر ان کی زبر زیر پیش فتحہ کسرہ ضمہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ اب یہ دیکھیں پھر کسرہ ہے، پھر ضمہ ہے، پھر فتحہ ہے، یعنی کہ کچھ حروفوں کو ان کی حروف تو وہی ہیں لیکن ان کی حرکات کو چینج کیا ہے، تاکہ ایسا نہیں کہ آپ کی زبان اس پر عادی ہو جائے، پہلے فتحہ آئے گا، پھر کسرہ آئے گا، پھر ضمہ آئے گا، تو پہلے کسرہ بھی آ سکتی ہے، پھر ضمہ بھی آ سکتی ہے اور پھر فتحہ بھی آ سکتا ہے، الٹا سیدھا اس کی مشق انشاءاللہ العزیز کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں با زیر بی، با پیش بو، با زبر با، بی بو با۔ یاد رکھیے اگر آپ نے اس کو حرکات کے ساتھ، حرکات کے نام لے کر یعنی ہجے کے ساتھ پڑھنا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے حرف کو اتنا ہی کھینچنا ہے جتنا ہم نے عربک الفابیٹس میں فرسٹ لیسن میں پڑھایا تھا۔ تو با کو ہم نے ایک الف کی مقدار کھینچا تھا، تو با کو یہاں بھی ایک الف کی مقدار کھینچا، لیکن حرکت نہ کھینچنا پائے، حرکت جو اس پر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے اسے ہم نہیں کھینچیں گے۔ اب آئیے تا کی مشق کرتے ہیں۔ تا زیر تی، تا پیش تو، تا زبر تا، تی تو تا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں تا پیش تو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا تو تا تی، سوری پچھلے تا کو بھی اس کے ساتھ ملا دیا، تو تا تی۔ اسی طریقے سے ثا زبر ثا، ثا سافٹ کر کے پڑھیں گے۔ زبر جب ہم پڑھتے ہیں تو زبر کہنے کی وجہ سے ہم ثا کو بھی سا پڑھ دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل ثا زبر، ثا کہنے کے بجائے ہم کہتے ہیں سا، ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش سو، ثا ثی سو۔ اس کے بعد ثی سو ثا، پھر اس کے بعد جی جا جو، جا جی جو۔ اب دیکھیں اس کے ہم صرف ساؤنڈ کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ حی، ح، حو، ح، حو، حی، خو، خی، خو، خی، خو، خو۔ یاد رکھیے حروف مستعلیہ جب ہم اس کے نیچے زیر پڑھتے ہیں، جب کسرہ والی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو ہم اسے حرف کو لائٹ نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے فل ماؤتھ لیٹر ہمیشہ ہر حالت میں پڑھا جائے گا، جیسے کہ مثال کے طور پر خو، خی۔ اب اکثر پڑھتے ہیں خی، خی، خی نہیں پڑھیں گے بلکہ ایسے خی، خو، خی، خو، خو، دی، دو، دا، دو، دی، دا، ذو، ذی، ذا، ذا، ذی، ذو، را، ری، رو۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی را۔ اب اکثر پڑھتے ہیں ہم اس کو پڑھتے وقت را زبر را، را زبر را، یعنی کہ را کو ہم فل ماؤتھ کریں گے۔ را، رو، ری، رو، رو، ری، را، زی، زا، زا، زی، زا، زا، سوری زی، زا، زو، سا، سی، سو، سی، سو، سا۔ اب یاد رکھیے جو 5 الف کی مقدار جن حروفوں کو ہم نے کھینچا تھا، حروف کو اتنا ہی، حرف کو اتنا ہی کھینچیں گے، صرف حرکت کو نہیں کھینچیں گے۔ فار ایگزامپل اس کی اسپیل کس طریقے سے کریں گے؟ سین زبر سا، سین زیر سی،
سین پیش سو، س، سی، سو. یاد رکھیے اب سا جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھتے وقت ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، اور حروف صفیریہ کو ادا کرتے وقت ہم سیٹی جیسی آواز جو ہے یہ محسوس ہونی چاہیے. تو س، سی، سو. یاد رکھیے ہم نے اس کے بعد یعنی کہ آخر میں ہا کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے. س، سی، سو یہ غلط طریقہ ہے. س، سی، سو، سی، سو، س. اب اسی طریقے سے شین کی بھی کر لیتے ہیں. شین زیر شی، شین پیش شو، شین زبر ش، شی، شو، ش. یاد رکھیے اس کا مخرج ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کا مخرج ہے حروف شجریہ میں سے ہے، وسط زبان وسط تالو اس کا مخرج ہے. تو ادا کرتے وقت ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مخرج کون سا حرف کہاں سے کس طریقے سے ادا ہوگا. اس میں کچھ تفصیل انشاءاللہ پھر دوبارہ بیان کرتا ہوں. اس کے بعد دیکھیں شو، شی، ش. اور اسی طریقے سے صو، 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 صی، صو، 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 صی. اب یہ دیکھیں یہ بھی فل ماؤتھ لیٹر میں سے ہے. جب ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو پریکٹس کرتے وقت ہمیں اس کے ساؤنڈ میں سین کے ساؤنڈ کے ساتھ اس کو مکس نہیں کرنا. یعنی کہ فار ایگزامپل سی، سو، صو، اس کو ادا کرتے وقت ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کا مخرج کیا ہے، سیم ہی ہے ز، سین، صاد، لیکن صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. اس کی صرف کیا ہے کہ اس کو ہم موٹا کر کے ادا کریں گے. صی، اب اس کو صی نہیں کرنا بلکہ صی، صو، 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 صی. اور اس کے بعد ضو، ضی، ضو. یقیناً اس کی پریکٹس بھی آپ کو کروائیں گے. حاضرین کرام یقیناً بہت ہی آسان ہے، صرف اور صرف دماغ میں ان حروف کی ایک تو پہچان تو ہو چکی ہے. صرف اور صرف اس بات کو بٹھانا ہے اس مشق کے اندر، اس لیسن کے اندر کہ ہم نے حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہے، اکثر یہ میرا تجربہ رہا کہ قرآن کریم کی جب آیات مبارکہ جب پڑھی جاتی ہیں تو فار ایگزامپل مثال کے طور پر ہم سورہ اخلاص ہی کو پڑھ لیتے ہیں. قل هو اللہ احد، یہ صحیح ہے. اب اکثر اس کو پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، قل هو اللہ. اب ہا پر پیش ہے یعنی ضمہ ہے. اب اس کے بعد ہم نے ہا کے بعد واو پیدا ہو گیا کیونکہ ہو کو کھینچنے کی وجہ سے. جب آپ نے ضمہ یعنی پیش کو کھینچتے ہیں تو خود بخود وہاں پر واو پیدا ہو جاتا ہے. اب اسی طریقے سے احد ہے تو ہم پڑھتے ہیں آحد، تو ایک الف کے بعد دوسرا الف پیدا ہو گیا، یعنی حمزہ کے بعد دوسرا الف پیدا ہو گیا تو آ ہو گیا احد. اب اسی طریقے سے اللہ الصمد. اب اللہ الصمد کے اندر جو صاد ہے، صاد کو ہم تھوڑا سا کھینچ دیتے ہیں، اللہ الصمد، اللہ الصمد، تو صاد کے بعد الف پیدا ہو گیا. تو اس کی وجہ سے جب ایک حرف کی زیادتی ہو جائے یا ایک حرف کی کمی ہو جائے تو علم تجوید کے اندر اسے لحن جلی کی غلطی کہتے ہیں. اور لحن جلی یہ بڑی غلطی کہلاتی ہے. اگر یہ غلطی آپ نے نماز میں کر لی تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی. تو اسی طریقے سے لم یلد ولم یولد. اب لم یلد ولم یولد ہے تو ہم وہاں واو پڑھتے ہی نہیں، یعنی کہ کس طریقے سے پڑھتے ہیں، واو کو شارٹ کر دیتے ہیں. لم یلد ولم یولد. یاد رکھیے اس سے معنی میں بھی بہت سخت تبدیلی، بہت ہی انسان گناہگار ہوتا ہے، بہت ہی خطرناک معنی ہے. لم یلد ولم یولد ہے، ہم وہاں پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد. اب دیکھیں یہاں یا کے بعد واو ہے اور یہاں واو نہیں پڑھ رہے کیونکہ یا پر حالانکہ ضمہ ہے، پیش کی علامت ہے، اور اس کے بعد واو ہے، واو پر جزم ہے، تو یا کو واو سے جوائنٹ کریں گے. تو لم یلد ولم یولد. اب اسی طریقے سے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اب احد میں بھی آحد کرتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے اگر ناظرین کرام. یقیناً اس لیسن کی دوبارہ پچھلے پروگرام میں بھی پریکٹس کروائی تھی، اس میں بھی دوبارہ اس لیے کہ اکثر ناظرین اور اکثر سامعین
سامعین بھی آج کل بہت ہیں نا، سامعین تو یقیناً بہت زیادہ ہیں، اس کی تو کوئی تعداد ہی نہیں، لیکن سامعین سے میں گزارش کروں گا کہ صرف سماعت پر ہی گزارا نہ کریں بلکہ سبق کو سنایا بھی کریں تاکہ آپ کی غلطیوں کو صحیح معنوں میں درست کیا جا سکے۔ ناظرین کرام چلتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں آج ہمارے فرسٹ کالر کون اور کہاں سے، ان کی کال لے کر پھر انشاءاللہ العزیز اسی طریقے سے کال کا سلسلہ جاری رہتا ہے پروگرام کے آخر تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاؤ آر یو استاد؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ممکن ہے کہ انشاءاللہ بہتر ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ سسٹر فرام اولڈم، سسٹر ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ استاد۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ سسٹر پلیز یو کین ریسائٹ the letter of زبر زیر پیش۔ انشاءاللہ۔ اوکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یس۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو۔ ریپیٹ پلیز، بی کیئرفل۔ با زبر با، با زیر بی، با زبر با، با زبر با، ہم با زیر بی، با پیش بو۔ بو نو ڈونٹ too much short۔ بو، با بی بو، با زیر بی، با پیش بو، با زبر با۔ one word is only one birth۔ جی۔ تا زیر تی، تا پیش تو، تا زبر تا، تی تو تا، تا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو۔ look properly please۔ جیم زیر جی and second one جی you see properly؟ جی۔ okay you can recite now from جیم to جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم زیر جی، جیم زبر جا، جیم پیش جو، جی جا جو۔ ہا زیر ہی، ہا زبر ہا، ہا پیش ہو، ہی ہا ہو۔ خا پیش خو، خا زیر خی، خا زبر خا، خی خو خا۔ okay mashallah sister please you can tell me what's the pronunciation of kha؟ خا pronounce আপনার হলো okay and which letter this one؟ kha is also is this is خا আর going yes kha is also full mouth letter۔ جی۔ okay mashallah sister please you can mashallah continue your practice okay jazakumullahu khairan۔ next caller assalamu alaikum۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسلام بھائی کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین، آپ سناؤ؟ اللہ کا بڑا شکر بڑا کرم۔ اسلام بھائی سنائیے جیم سے۔ جیم سے؟ جی انشاءاللہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جيم زر جي جيم زبر جا جيم پیش جو جیم زبر جا جیم زبر جی جیم پیش جو. اسلام بھائی جی یہ جو آپ نے پہلے تین حروفوں تینوں حرکت پڑھی نا، ہاں کسرہ ضمہ فتحہ، اس کو روانی سے پڑھیں، یعنی اس کے ساؤنڈ کو بھی ادا کریں. اچھا جی جی جا جو جا جی جو. ہاں یہ خیال رکھیں کہ آخر میں ہا پیدا نہ ہو. مثال کے طور پر جہ جی جا. اچھا حاضر ہی حاضر ہی حاضر ہی ہا زبر ہا ہا زبر ہا. ہیو ٹو پرناؤنس، زبر مطلب لیٹر کو پراپر پرناؤنس کریں. اچھا ہا پیش ہو ہا زبر ہا. اب اس کے ساؤنڈ کو ادا کریں نا. ہی ہا ہو ہا ہو ہی. اچھا یہ بتائیں کہ ہا کا مخرج کیا ہے؟ ہا کا مخرج ہے گلا تھروٹ، گلا کی تھروٹ لیٹر ہے. گلے کے تھروٹ کے ساتھ مطلب کون سے پارٹ سے ادا ہوگا؟ گلا کی باٹم نہیں، باٹم سے تو ہا ادا ہوگا نا. میڈل. ہاں مڈل آف تھروٹ سے ہا ادا ہوگا. ہا کے ساتھ اور کون سا لیٹر ہے جو ہا کے ساتھ ادا ہوتا ہے؟ یعنی کہ سیم مخرج ہے. عین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ تھروٹ لیٹر کتنے ہیں ٹوٹل؟ تھروٹ لیٹر ہے تقریباً 7 یا 8 نہیں ہے، 8 6 ہے. 6 ہیں کہ 8 ہیں؟ تھروٹ لیٹر ہاں کتنے؟ آپ بتائیں نا کتنے ہیں، میں تو آپ کو کنفیوز کر رہا 6 ہوں. ہوگا. کتنے ہیں؟ 6 ہیں. کون کون سے؟ ہا عین یا تو نہیں ہے. بھول گیا. دیکھیں حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا. غین خا. غین خا کا کیا مخرج ہوگا؟ خواہ وہ فل ماؤتھ لیٹر ہے. خواہ ٹھیک ہے، غین اور خا جو ہے فل ماؤتھ لیٹر ہے، یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک بتائی. لیکن یہ بتائیں کہ یہ کہاں سے اس کا مخرج کیا ہے، اس کا کہاں سے ادا ہوگا، اس کی پرناؤنسیشن کیا ہے؟ اور خواہ ادا ہوتا ہے وہ ٹاپ، یہ ٹانگ ٹاپ آف تھروٹ سے ادا ہوتا ہے. یعنی کہ تھروٹ سے ادا ہوتا ہے. علم تجوید کے جو قراء ہیں انہوں نے یہ گلے کے 3 حصے کیے ہیں، 3 پارٹ کیے ہیں. فرسٹ پارٹ ٹاپ آف تھروٹ، سیکنڈ پارٹ مڈل آف تھروٹ اور تھرڈ پارٹ باٹم آف تھروٹ. فرسٹ پارٹ سے جو ٹاپ آف تھروٹ ہے جسے ادنی حلق کہتے ہیں، یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا. اور مڈل آف تھروٹ سے یعنی کہ وسط حلق سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا. اور اسی طریقے سے باٹم آف تھروٹ یہ تھرڈ پارٹ ہے، اور یہاں سے اس کو علم تجوید کے اندر کیسے کہتے ہیں؟ اقصائی حلق. اقصائی حلق سے بھی 2 حرف ادا ہوتے ہیں. کون کون سے؟ کون کون سے؟ اسلام بھائی کون سے ادا ہوتے ہیں 2 حروف باٹم آف تھروٹ سے؟ باٹم آف تھروٹ سے ہوتا ہے یعنی کہ حمزہ اور ہا. حمزہ اور ہا. ہا جو ہوتی ہے نا، جو گول والی ہا ہوتی ہے. جی کوشش کریں کہ یہ ذہن میں رکھیے، وہ حروف جو تھروٹ لیٹر ہیں ان کی پریکٹس بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حروف مستعلیہ کی بھی پریکٹس کریں. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ پروگرام میں ضرور آپ سے دوبارہ پوچھوں گا. ٹھیک ہے، محنت جاری رکھیں اسلام بھائی، جزاکم اللہ خیرہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایم خانم کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی خیریت ہے. آپ کیسے؟ اللہ کا بڑا شکر، بڑا کرم. ایم خانم سنائیے عربک کیا نام ہے حرکات کا جو یہ آج لیسن.
جی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہا سے پڑھیے، ہا سے. ہا سے. جی ہا زیر ہی. ہا زبر ہا. ہا پیش ہو. ہا 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 نہیں ہے نا، پہلے ہی ہوگا. ہی. ہا ہو. ماشاء اللہ. ہا پیش ہو. نہیں، اب دیکھیں یہ تینوں حرکت ہوگی نا، اس کے بعد چوتھا حرف پڑھیے. ہا زبر ہا. ہا زبر ہا. ہا زیر ہی. ہا زیر نہیں ہے نا، ہا پیش ہو. ہا پیش ہو. ہا زیر ہی. اسے کیا پڑھیں گے ملا کر، اس کا ساؤنڈ ادا کریں. ہا ہو ہی. اسے اور بھی شارٹ کریں، دوبارہ پڑھیں. ہا ہو ہی. اب دیکھیں دوبارہ اسے پڑھیں گے، ہا ہو ہا ہی. جی اگلا لیٹر پروناؤنس کریں. جی اگلے لیٹر پر. جی خو. خا زبر خا. خا زیر خی. خا پیش خو. خا زیر خی. خا پیش خو. خا زبر خا. اب ان کے ساؤنڈ ادا کریں. خا خی خو خی خو خا. ماشاء اللہ. اگلی لائن. دال زیر دی. دال پیش دو. دال زبر دا. دال پیش دو. دال زیر دی. دال زبر دا. ساؤنڈ ادا کریں اس کے. دی دو دا دو دی دا. جھٹکا مت دیں. دو دا دو دی دا. دو دی دا. ہاں ابھی بھی جھٹکا محسوس ہو رہا ہے. انشاءاللہ ریپیٹ پروگرام دیکھیں گے تو انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. اچھا یہ بتائیں کہ دال کا مخرج کیا ہے؟ جی دال کا مخرج کیا ہے؟ دال کا مخرج سامنے دو دانت سے. آپ کون سی زبان میں آسانی سے بتا سکتے ہیں؟ انگلش میں بتا دیں، زبانی آسانی کوئی مسئلہ نہیں. انگلش میں بتا نہیں سکتی. چلیں اردو میں بتا دیں. اردو میں تو اچھی طرح سے نہیں، مطلب میں بنگلہ سے سیکھا تھا. بنگلہ میں بتا دیں. بنگلہ میں بتا دیں. بنگلہ میں اچھا. زبر آگا سامنے دو دانت پیٹھے آگا سامنے لگایا. جی بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ زبان کی نوک کو اوپر کے دو دانت کے پیچھے لگائیں گے، یعنی ثنایا علیہ کے پیچھے لگا کر سختی سے ادا کریں گے تو دال ادا ہوگا. اچھا یہ بتائیے کہ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ حروف وہ مجھے پتہ نہیں. حروف 6 ٹھیک ہے. جی حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 6. حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 6 اکر ہے. جی ماشاءاللہ. چلیں پریکٹس جاری رکھیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بہت اچھی محنت کرتی ہیں اور محنت انشاءاللہ آپ کی یقیناً رنگ لائے گی. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. میرے خیال سے اردو میں بھی لیکن ایک شوق ہے قرآن کریم کا کہ وہ سیکھتی ہیں.
میرے خیال سے ٹھیک سے اردو بھی نہیں اور ٹھیک سے، لیکن الحمدللہ پھر بھی ایک شوق ہے۔ نیکسٹ کالر کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسز بیگم ہیں؟ جی ماشاء اللہ مسز بیگم مانچسٹر سے، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی ماشاء اللہ، آپ ٹھیک ہے؟ جی جی پریکٹس کیجئے آپ خو سے، اچھا خو سے خو سے۔ جی اسکرین پہ نہیں آ رہا ہے۔ جی تعبد تسمیہ پڑھیں، آ جاتے ہیں۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاص سے پڑھو؟ جی خو سے شروع کریں۔ خو، خو زیر خی۔ دیکھیں خو پر کیا ہے؟ سب سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ حرکت کیا ہے؟ خو زیر خی، خو پیش خو، خو زبر خا، خی خو خا۔ دیکھیں اسے کھینچ رہی ہیں آپ، شارٹ کریں۔ خو زیبر خو زیر خی، خو پیش خو، اور خو زیبر خو، خی خو خو۔ اگر آپ خی پڑھیں گی نا خی تو اس کے ساتھ یا پیدا ہو جائے گا، پھر یا بن جائے گا۔ خی خو خو۔ جی اسے اور بھی شارٹ کریں گے۔ جی اگلا حرف پڑھیں۔ دال زبر دال زیر دی، ہاں دال پیش دو، دال کو کتنا کھینچتے تھے دال پیش دو، مسز بیگم؟ دال زبر دا۔ مسز بیگم جی دال کو ہم نے عربک الفابیٹ جب پڑھائے تھے تو کتنے حروف کی مقدار کھینچا تھا اسے؟ ایک 5 الف کی مقدار کھینچا تھا نا دال کو۔ دی دو دا۔ نہیں دال زیر دی، دال پیش دو، دال زبر دا، دی، دال زیر دی، دال پیش دو، دال زبر دا، دی دو دا۔ اب میری جانب متوجہ ہو، یہ اب میں آپ کو بتلاؤں کہ مسز بیگم یہ جو ہے نا حروف، ان حروفوں کو ہم نے صحیح طور پر حروفوں کو صحیح طور پر ادا کرنا ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے حرف کو جو ادا کرنا ہے وہ صحیح طور پر ادا کرنا ہے۔ آپ حرکت کے چکر میں آپ جو ہے حرف کو وہ ناقص ادا کرتی ہیں۔ مسز بیگم میری بات سمجھ رہی ہیں؟ جی ہاں، یعنی کہ جب ہم نے حرف کو پرناؤنس کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے حرف کو صحیح طور پر پرناؤنس کریں گے۔ فار ایگزامپل دال زیر دی، دال پیش دو، دال زبر دا، دی۔ پھر سے پڑھو ایک بار۔ جی 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 بولیں، کیا بول رہی ہیں مسز بیگم؟ دال زیر دی، دال زبر دا، دال پیش دو، دی دو دا۔ اب اسے شارٹ کریں، اور بھی شارٹ کریں۔ دیکھیں دی دو دا، اگر آپ دی دو دا پڑھیں گی تو یہ غلط طریقہ ہے۔ ایسے پڑھو، دی دو دا، اور بھی شارٹ کریں۔ دی دو دا۔ اب سنیں، دی دو دا۔ دا جی اگلے ذال سے پڑھیں، ذال سے۔ زال زبر زا۔ دیکھیں ذال کے اوپر پہلے پیش ڈال دی، یہ آپ کو تھوڑا سا کنفیوز کیا ہے اس کے اندر، ان لیٹر کے اندر۔ پیش زو، زال زیر زی۔ اب ذال کو صحیح طور پر ادا کریں نا، حرف کو پہلے صحیح طور پر ادا کریں۔ اوکے، زال زیر زی۔ دیکھیں ذال کو ہم نے کتنے حروف کی مقدار کھینچا تھا؟ 4 5۔ جی کھینچیں۔ جی زال زال زیر زی، زال زبر زا۔ ہاں اب ادا کریں ساؤنڈ ان کے۔ زو
زی زا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مسز بیگم کوشش کریں ان جو حروف ہیں جو آپ کو حرکات آج دکھائیں تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ پہلے زبر ہوتی ہے، پھر زیر ہوتا ہے، پھر پیش ہوتا ہے. تو آپ کو یہاں تھوڑا سا آج کنفیوز کیا ہے کہ پہلے آپ کو پیش بھی دکھا دی، پھر زیر کر دی، پھر زبر کر دی، یا بعض اوقات پہلے زبر دکھا دی پھر زیر پھر پیش. تو اس کو الٹا سیدھا آگے پیچھے کر کے آج تھوڑا سا آپ کو کنفیوز کیا ہے کہ آپ لوگ کتنے ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ ہیں. ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس کریں الٹا سیدھا کر کے تو انشاءاللہ العزیز مزید آسانی ہوگی. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سسٹر آر بیگم، ہاؤ آر یو؟ Alhamdulillah. How are you, Ustad? Alhamdulillah. Sister R Begum, please you can start from Ra. From Ra till. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Whose line? From Ra. Ra. Yes. Ra Zabur Ra. Ra pronounced properly, please. Ra Zabur Ra. Ra Pesh Ru. Ra Zir Ri. Just only one finger long. Ji. Don't make it too much Ra long. Zabur Ra. Ra Pesh Ru. Ra Zir Ri. Ra Ru Ri. No. Ra. Ru. Ri. Ra Ru Ri. Don't read fast. Read slowly. Every letter just only one word, one breath. Ji. Ra Ru Ri. Very good, mashallah. Well done. Ra Pesh Ru. Ra pesh ru. Ra Pesh Ru. Ra Zir Ri. Ra Zabur Ra. Ru Ri Ra. Za Zir Zi. Za zir. Zi. Za Pesh Zu. Za Zu. Zi Zu Za. Very good. Za Zir Zi. Za Zabur Za. Za Pesh Zu. Zi Za Zu. MashaAllah, MashaAllah. Sister, please you can tell me what's the pronunciation of za? Za is a makhraj. Yes, makhraj. Makhraj. You know which group letter? Group letter. Za, Sin, Sad. Same group letter, Muttahidul Makharij. Okay? You can learn properly, please, the makhraj of Za, Sin, Sad. This says Huruf Safiriya. Safariya, Saliya. Huruf Safiriya. The pronounce اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرہ. اس کی پریکٹس جاری رکھیں اور مخرج کو ذہن میں رکھیں. آج محسوس ہو رہا ہے کہ کافی مخارج جو ہے وہ تھیوری کمزور ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن جہان آرا بیگم کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہو بھائی؟ اللہ کا بڑا شکر، بڑا کرم. بہن جہان آرا بیگم سنائیے آپ سبق شروع سے. جی بہت دنوں کے بعد لائن ملی. جی الحمدللہ. جی سنائیے تعب و تسمیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی جی پڑھیے آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آئے نہیں ابھی تک. جی انشاءاللہ. ہاں جی کہاں سے شروع کروں؟ شروع سے ہی. جی استاد جی کہاں سے شروع کروں؟ بالکل ابتدا سے شروع سے شروع کریں. جی کہاں سے؟ با سے. با سے. جی
جی با زبر با با زیر بی با پیش بو با بی بو با بی بو جی با زیر بی با پیش بو با زبر با بو بی بو نو بی بو با تا زیر تی تا پیش تو تا زبر تا تی تو تا جی تا پیش تو تا زبر تا تا زیر تی تو تا تی اب دیکھیں میرے ساتھ مل کر پڑھیں با زبر با جی با سے شروع کروں جی میرے ساتھ مل کر پڑھیں کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے بالکل آواز نہیں آ رہا ہے اچھا کوشش کریں کہ اچھا یہ بتائیے کہ با کا مخرج کیا ہے با کا مخرج بتاؤں جی جی دونوں ہونٹ سختی کے ساتھ ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کو ملا کر کون سے پارٹ کو ملائیں گے ملا کے ڈرائی سختی پارٹ کو کے ساتھ ویٹ ادا پارٹ کو ہوتا ہے گیلے حصے کو ملا کر ادا کریں گے یہ ہونٹوں کے خشک حصے کو بہن جان آرا بیگم جی دونوں ہونٹوں بالکل کے آواز کون نہیں آ سے رہا ہے حصے کو استاد جی، لگا کیا کر ادا کروں؟ کریں گی جی دونوں ہونٹوں کے کون سے حصے کو لگا کر ادا کریں گے ڈرائی پارٹ کو یا گیلے حصے کو ڈرائی پارٹ ہے نا نہیں دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے کو لگا کر ادا کریں با اچھا اگر دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے تو میم ادا سختی ہوتا کے ہے یہ ساتھ ذہن میں ادا ہوگی رکھیے گا ٹھیک ہے ان کی مخارج جتنے ہیں یہ مخارج بھی آپ کے ذہن کے اندر ہونے چاہیے اور جب جی حرکات کو پڑھ رہی ہیں تو حرکات کو یاد رکھیے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں یہی میسیج ہے آج کا نیکسٹ جزاکم اللہ خیرہ نیکسٹ کالر السلام علیکم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹر امیر النساء how are you Alhamdulillah, I'm fine. Alhamdulillah. How are you? Sister Amir Nisa, please you can practice from Jim. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yes. جيم قصة جي جيم فتحة جا ما شاء الله. جيم ضمة دو Very good. ما شاء الله. جيم فتحة جا جيم قصرة جي جيم ضمة جو. Now you can pronounce just only sound. جي جا جو جا جي جو. Very good. ما شاء الله. Next. ها قصرة هي He. هي ها فتحة ها ها ضمة هو ها فتحة ها 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 ضمة هو ها قصرة هي هي ها هو ها هو هي. MashaAllah, MashaAllah, sister, Alhamdulillah. Sister Amir Nisa, Alhamdulillah, your recite is very good, Alhamdulillah. Please, you can more practice, and then, inshallah, more better you are this lesson, inshallah.
ناظرین کرام یقیناً بہت ہی زبردست، آج تھوڑا سا آپ کو کنفیوز بھی کیا کہ بعض اوقات ہمیں معلوم ہے کہ پہلے فتحہ آتی ہے، پھر کسرہ آتی ہے، پھر ضمہ آتی ہے، یعنی کہ پہلے زبر، پھر زیر، پھر پیش. تو آج بعض اوقات ہم نے ایسے لیٹر دکھائے جن پر پہلے ضمہ بھی تھا، اور ایسے لیٹر بھی دکھائے جن میں بعض اوقات وہ حروف پر یعنی کہ کسرہ بھی تھا. تو یہ ذہن میں رکھے، تھوڑا سا کنفیوز کرنا مقصد اس لیے ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر آیات کے اندر بعض اوقات پہلے کسرہ بھی آ جاتی ہے، بعض اوقات پہلے ضمہ بھی آ جاتی ہے، بعض اوقات پہلے فتحہ بھی آ جاتا ہے. تو یہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ ہم جب ان کو ادا کریں تو ادا کرتے وقت جب آپ انڈیویجولی پریکٹس کریں گے تو پریکٹس کرتے وقت یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ نے لازمی طور پر پریکٹس کرتے وقت حرف کو پہلے صحیح طور پر ادا کرنا ہے اور اس کے بعد جو اس کے اوپر حرکت ہے اسے پڑھنا ہے. ناظرین کرام یقیناً ایک توجہ دلانے مقصد ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اس پریکٹس کی بنا پر آپ کی یقیناً آیات قرآنی اور سورہ مبارکہ کافی حد تک بہتر ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا رحم الراحمین، میں اور آپ اور تکبیر ٹی وی مل کر جو قرآن کے لیے ایک کام کر رہے ہیں، قرآن کے مشن پر کہ لوگوں کو قرآن سیکھنا اور سکھانا، یا رب العالمین ہم سب کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا آسان فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.